بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید سے پہلے ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عید کے لیے بکرے خرید کر ان بکروں کو عید کے لیے تیار کر کے قربانی کے لیے فروخت کریں۔ قربانی میں فروخت ہونے والے بکرے اور ان کو فروخت کرنے والے افراد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو پورا سال اپنے بکروں پر محنت کرتے ہیں اور کچھ صرف 3 مہینہ پہلے بکرے لے کر ان پر فیٹنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں آیا اگر کوئی شخص اس کاروبار کو مستقل بنیادوں پہ شروع کرنا چاہتا ہے تو بقرہ عید سے 3 مہینہ پہلے بکرا منڈی سے کچھ بکرے لے لے اور ان پر فیٹنگ کا کام شروع کر دے اور عید کے دنوں میں اسے اچھے قیمت میں اچھے منافع میں فروخت کر سکتا ہے۔ مگر گوٹ فارمنگ کے کاروبار میں سب سے اعلیٰ کام اپنے گوٹ فارم کے بکروں کو خود تیار کر کے فروخت کرنا ہے۔ اپنے گوٹ فارم کے بچوں کو عید کے لیے تیار کر کے منڈی میں فروخت کیا جائے تو منافع کی شرح 70 سے 80% ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ان لوگوں کے لیے جو کم وقت میں بکروں کے کاروبار میں زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میں چرواہا گروپ چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ موضوع ہے قربانی کے بکروں کی تیاری یا قربانی کے بکروں کو فربا کرنا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں میرے بہت اچھے دوست اور تجربہ کار گوٹ فارمر جناب سہیل یوسف منہاج صاحب بھی موجود ہوں گے، جو آگے چل کے آپ کو بکروں کو فربا کرنے کا بہترین فارمولہ بتائیں گے، جو آپ ان سے ان کی زبانی سنیے گا۔ قربانی کے بکروں کی کچھ خصوصیات ان دوستوں نے مد نظر رکھنا ہوگی جو اس کاروبار میں نئے آئے ہوئے ہیں۔ بکرا کم سے کم 2 دانت ہو۔ کھیرا بکرا ہرگز نہ لیں، وہ شک میں آ جاتا ہے کہ قربانی کے قریب وہ 2 دانت ہوگا یا نہیں۔ قربانی کے لیے ہمیشہ دوغلا جانور لیں یا مکس بریڈ لیں۔ بکرے کا خصی ہونا بہت زیادہ اچھا ہے، خاص طور پہ مشین کا خصی ہوا بکرا۔ قربانی کے جانور کو کم از کم 10 سے 12 ماہ کے درمیانی عمر میں خصی کروا لیں۔ انڈل بکرا اور خصی بکرے کے وزن میں بہت واضح فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ دونوں جانور کو ایک جیسی خوراک مل رہی ہوتی ہے، پھر بھی خصی بکرا انڈل بکرے سے وزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کم سے کم 3 ماہ تک آپ اپنے جانوروں کو اچھی خوراک دیں، جس میں ونڈا سب سے اہم ہے فیٹنگ کے لیے۔ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیٹنگ کے دوران کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بکروں کو اور ان کا علاج کیا ہے۔ جناب محمد سہیل یوسف منہاج صاحب کی زبانی ونڈے کا فارمولہ اور اس کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ سب بھائیوں کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، جس کا ٹاپک ہے کہ قربانی کے بکروں کو کس طرح فربا کیا جائے۔ ہمارے کافی سارے بھائی ہیں جو بکرے پالنا چاہتے ہیں۔ عید پر جو اپنا ان کا وزن ہوتا ہے، یعنی کہ جو بکروں کا وزن ہوتا ہے، وہ پورا نہیں کر پاتے۔ کچھ ہمارے حضرات ایسے ہیں جو ان کو کاروبار کی شکل دینا چاہتے ہیں، جو ان کو پورا ہدف ہے وہ پورا نہیں کر پاتے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بکروں کو کیسے فربا کریں۔ جب آپ منڈی سے خرید کر آتے ہیں اپنے بکروں کو 2-3 دن کے بعد ان کی ڈیورمنگ کر دیں، تاکہ ان کے جو اندر کے کیڑے ہوتے ہیں معدے کے اور انتڑیوں کے وہ مر جائیں، تاکہ آپ جو بھی خوراک دیں وہ پوری طرح ہضم کریں۔ اور 10 دن کے بعد موسم کے لحاظ سے حفاظتی ویکسین کروائیں ڈاکٹر کے مشورے سے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ان کا چارہ۔ اگر آپ ان کو باہر چراتے ہیں تو ان کے سبز چارہ وافر مقدار میں مہیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو 2-3 گھنٹے کی چرائی کے بعد 24 گھنٹے میں 10 کلو چارہ ان کو لازمی دینا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ان کے ونڈے کی طرف کہ آپ نے ان کو کون سا ونڈا دینا ہے جس سے وہ بہت زیادہ فربا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں روایتی طریقے سے پالے جاتے ہیں بکرے کے چرائی کے بعد ان کو آدھا پاؤ گندم دے دی یا چنے دے دیے، جس سے وہ پورا وزن نہیں کر پاتے۔ اب میں آپ کو اس ونڈے کی پوری تفصیل بتاؤں گا۔ ونڈے میں 5 اجزاء ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1 پروٹین، نمبر 2 کاربوہائیڈریٹس، نمبر 3 فیٹ، نمبر 4 وٹامن منرل، نمبر 5 نمک۔ یہ اجزاء اگر یہ 5 اجزاء ونڈے میں ہوں گے
تو جانور اچھی طرح بہوتڑی کرے گا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری یہ کہ جو بچڑوں اور کٹڑوں کے ونڈے بازار میں مہیا ہوتے ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں، وہ نہیں کھلانے، کیونکہ ان میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے جسے بکرے آسانی سے ہضم نہیں کر پاتے۔ یہ جو میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ سب سے اچھا ونڈا وہ ہوتا ہے جو آپ گھر میں خود بنائیں۔ تو چلے ونڈے کی تفصیل سن لیں۔ نمبر 1، پیلی مکئی 37 کلو گرام، کالے چنے 15 کلو گرام۔ یہ چنے آپ نے دوم کوالٹی کے لینے ہیں، نمبر 1 کوالٹی کے نہیں لینے۔ نمبر 3، چوکر گندم 20 کلو گرام۔ نمبر 4، کھل بنولا 25 کلو گرام۔ نمبر 5، منرلز وٹامن 2 کلو گرام۔ اور چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے سفید نمک۔ اچھی تو بات یہ ہے کہ آپ نمک کے جو ڈیلے ہوتے ہیں وہ کھلے میں رکھیں تاکہ وہ ان کو چاٹیں اور اچھی طرح پانی پئیں اور ان کی خوراک ہضم ہو۔ یہ سب چیزیں دلوا لیں اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ ان کے ایک دانے کے تقریباً 4 یا 5 دانے یعنی کہ پیس کروانے ہیں، ان کا آٹا نہیں کروانا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی خوراک کے بارے میں کہ کتنی دینی ہے۔ شروع میں 50 سے 100 گرام سے شروع کریں اور ایک ہفتے کے بعد 50 گرام اور شامل کر دینا۔ ایسا اپنے خوراک کو بڑھانا ہے اور 500 گرام تک لے جانا ہے۔ یہ ونڈا آہستہ آہستہ اس لیے بڑھانا ہے کیونکہ جانور اس ونڈے کا عادی نہیں ہوتا۔ اب ہم آپ کو ایک راز کی بات بتائیں گے جس سے جانور کے نظام میں بہتری آ گئی، یعنی کہ جو خوراک کھائے گا وہ اچھی طرح سے ہضم ہوگی، اور جتنی خوراک جلدی ہضم ہوگی اتنی ہی اس کی خوراک ہضم ہوگی تو اس کے جسم کی سال لگے گی اور اچھا رزلٹ ملے گا۔ وہ راز والی بات یہ ہے کہ آپ نے یسٹ پاؤڈر، یہ پاکستان میں ایزی طور پر مل جاتا ہے آسانی سے، تو یہ دینا ہے۔ اپنے بکروں میں 1 گرام استعمال کرانا ہے۔ اب اس کے دینے کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ روٹی کے ٹکڑے میں دیں، 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھلانا ہے، یعنی کہ اس کی 1 گرام سے مقدار زیادہ نہیں کرنی۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی خوراک کا ہضم کرنے کا جو پروسیس ہے وہ دگنا ہو جائے گا۔ بعض یہ بات تجربے سے ثابت ہوئی ہے کہ جو جانوروں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں وہ پوری طرح ہضم نہیں کرتے۔ اس سے یہ آپ خود بھی جان سکتے ہیں کہ جو بکری کی مینگنیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ توڑیں گے نا تو اس کے اندر یعنی کہ جو ونڈے دے گئے نا اجزاء، اس کے تھوڑے اجزاء آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ پوری طرح وہ بکرا ہضم نہیں کر رہا۔ جب آپ یہ یسٹ پاؤڈر دیں گے نا تو بالکل جو آپ ونڈا دیں گے وہ پوری طرح ہضم کرے گا اور آپ کا خرچہ بھی بچے گا۔ ایک اور بھی آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 بکرے ہیں نا تو 10 ملی لیٹر پانی لیں اور یعنی کہ 10 گرام ہی اس میں یہ یسٹ پاؤڈر استعمال کرائیں، یعنی کہ شامل کر دیں، اور 1 گرام ڈرنچر گن کی مدد سے اس کے منہ میں پلا دیں ان کو۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے اور اس میں ضائع ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ جو روٹی کے ٹکڑے میں یا کاغذ کے ٹکڑے میں دیتے ہیں یہ باریک ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ آپ سے آپ اجازت لیتے ہیں، اپنے بھائی سہیل کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اس پروگرام کے پہلے حصے کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بکروں کو فیٹننگ کے دوران کن مشکلات کا اور کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا علاج کیا ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔